الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام قیل الکوبۃ الطبل رواہ البیہقی فی شعب الایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے شراب کو، جوئے کو اور کوبا کو حرام کر دیا۔ اسی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ کوبا سے مراد طبل ہے، یہ ڈھول کی ایک قسم ہے۔ ایک ان میں دف بجاتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی بجاتی رہی، بجتی رہی ہے، اس کو بجایا جاتا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ ڈھول قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ وضاحت یہ کی گیا کہ کوبا سے مراد طبل ہے، وہ جنگ سے پہلے بھی بجاتے تھے، اس کو طبلے جنگ کہا کرتے تھے، تو ڈھول کی ایک قسم ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیراء والغبیراء شراب تعملہ الحبشۃ من الذرہ یقال الحسکرکہ رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں کو حرام فرمایا، منع فرمایا۔ شراب، جوا، کوبا وہی طبل، اور غبیرہ جو ہے وہ شراب کی ایک قسم ہے جس کو حبشہ کے لوگ جو ہیں وہ بنایا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا سکرکا۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے روایت فرمایا، وہ شراب کی قسم میں بھی شامل ہوگی، شراب کے اندر ہی آ جائے گی۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شطرنج کھیلتا ہے، نرد، شطرنج یا شطرنج کا لفظ بھی ہے یا نرد بھی، وہ بھی وہی کھیل ہے، جو اس سے کھیلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی نافرمان ہے۔ اس حدیث پاک کو ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شیطان یتبع شیطانة رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتری کے پیچھے چل رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، آگے پیچھے کھیل رہا تھا یعنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تب سے فرمایا یہ شیطان ہے، یہ شیطانہ کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جانوروں سے کھیلنے کو منع فرمایا۔ آپ ضرورت کے وقت ان کا شکار کر کے گوشت کھا سکتے ہیں جو ان میں سے حلال ہیں، لیکن کھیل کود
لا و لعب جو ہے اس کی کوئی شکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو یہ اس شکل میں کہ یہ جانور جو ہے یہ حرام تو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کھیلنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے تشبیہ دی۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا۔ وعن سعید ابن ابی الحسن قال كنت عند ابن عباس اذ جاء رجل فقال يا ابن عباس انی رجل انما معیشتی من صنعت یدی وانی اصنع هذه التصاویر وقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سمعته يقول من صبر سورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه روح وليس بنافخ فيها أبدا فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح رواه البخاری۔ حضرت سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے پاس تھا، ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا ہے ابن عباس، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میرا ذریعہ معاش جو ہے میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتا ہوں، اور جو میرا کام ہے وہ یہ کہ میں تصویریں بناتا ہوں، یہ میری معاش ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ جو عالم دین ہے، سچا عالم دین ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جو اللہ کی بات کرے گا اللہ کے رسول کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، انہ الا وحی یوحیٰ، وہ جو بات زبان پہ لاتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضاحت کی، کیونکہ اس سے پہلے ان سے حدیث پاک مروی ہے جو تصویر بنانے والے کے عذاب کا جس میں ذکر تھا، تو اس نے یہ حدیث سنی ہوگی تو آیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو وہی کچھ آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی کوئی تصویر بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عذاب دے گا، اور یہ عذاب جاری رہے گا۔ اس سے مطالبہ یہ کیا جائے گا کہ یہ جو تو نے تصویر بنائی ہے اس میں روح پھونکو، یا دائرہ اس کا تعلق ایسی تصویر سے ہے جو کسی ایسی چیز کی ہو جس کے اندر جان ہوتی ہے، جاندار کی چیز۔ تو کسی نے ایسی تصویر بنائی تو اس کو حکم دیا جائے گا اس کے اندر روح پھونکو، اور جب تک وہ روح نہیں پھونکے گا اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک وہ اس میں روح تو پھونک نہیں سکے گا۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا، اپنی جگہ سے وہ اچھلا، اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ضرور تصویریں بنانی ہی ہیں، اگر ہر صورت میں تم چاہتے ہو کہ تصویریں بنائے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا، تو تم یہ درختوں وغیرہ کی تصویریں بناؤ، درختوں کی بناؤ، یا ایسی کسی چیز کی بھی تصویر بنا سکتے ہو جس کے اندر روح نہیں ہے۔ لیکن روح کی تصویر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے وہ یہی ہے، میں نے تمہیں آپ کو سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ اس کے اندر روح پھونکو، روح وہ پھونک نہیں سکے گا، اور عذاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما اشتكى النبي صلی اللہ تعالی وسلم ذکر بعض النساء کنیسة یقال لها ماریہ وکانت ام سلمہ
وأم حبيبة أتتا أدى حبشة فذكرتا من حسن وتصحابي فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق اللہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، مراد آخری مرض ہے جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو ازواج مطہرات نے کنیسے کا ذکر کیا۔ کنیسہ جو یہودیوں عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو کنیسہ کہتے ہیں، اس کنیسہ کا نام ماریہ تھا۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہے یہ حبشہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک وقت مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، اور 2 گروہوں میں مسلمان جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ ان میں 2 امہات المومنین ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی تھی۔ تو انہوں نے وہ جو کنیسہ تھا اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور کہا اس میں تصویریں بھی تھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے بیمار تھے، اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا یہ لوگ یعنی یہودی اور عیسائی جب ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا، ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی نیک آدمی ان کا مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے تھے، جہاں وہ مرتا تھا وہاں قبر بناتے تھے، قبر کے ساتھ مسجد بناتے تھے، اور پھر اس کے اندر یہ تصویریں رکھتے تھے۔ تو فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے برے ہیں، جو مر جانے والے کی قبر پر مسجد بناتے ہیں پھر اس کے اندر تصویریں سجاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے برے لوگ جو ہے وہ قرار دیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کنویں کے اندر، کنویں سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جو دا دردا سے چھوٹا کنواں ہے، دا دردا سے کم ہے، وہ چھوٹا کنواں مراد ہے۔ چھوٹے برتن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اور ایک گلاس کے اندر پڑا ہوا پانی برابر ہے، دونوں قلیل شمار ہوں۔ تو اگر اس کے اندر کنویں کے اندر کوئی مرغی مر جائے، بلی مر جائے، یا ایسا ہی کوئی اور جانور مل جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ مرغی وغیرہ صرف مرنے کی بات ہے، پھولنے کی بات نہیں۔ صرف گرنے سے ان جانوروں کے جو پاک جن کا گوشت کھایا جاتا ہے صرف گر جائیں اور ان کے جسم پر اور گندگی کوئی نہ ہو تو اس سے پانی جو پلید نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ مر جائیں تو اس پانی کو پاک کرنے کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اور اگر چوہا وغیرہ یا اس قسم کا کوئی جانور مر جائے تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اور جب آپ اپنے ضابطے کے مطابق ڈول نکال لیے، یعنی سارے پانی کو نکالنے کے لیے 200 ڈول نکالے یا 40 ڈول نکالے یا 20 ڈول نکالے تو اس سے کنواں بھی پاک ہو جائے گا، وہ ڈول جس سے آپ پانی نکال رہے ہیں وہ بھی پاک ہو جائے گا، رسی جو استعمال ہو رہی ہے ڈول کے ساتھ وہ بھی پاک ہو جائے گی، اور جو آدمی پانی نکال رہا ہے اس کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آخری ڈول نکالتے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاک ہو جائیں گی۔ یہ جو چیزیں مینگنی ہو گئی، لید ہو گئی یا گوبر وغیرہ ہو گئے،
ان کے گرنے سے پانی پلیت نہیں ہوتا، تھوڑے بہت گر جائیں تو پانی پلیت نہیں ہوتا، لیکن ایک صورت ہے جس سے پلیت ہو جائے، اگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں اور اتنے زیادہ ہو جائیں کہ کوئی ڈول بھی ایسا نہ نکلتا ہو جس میں کوئی نہ کوئی مینگنی یا کوئی گوبر کا ٹکڑا نہ ہو، اگر اتنا زیادہ ہے تو پھر وہ پلیت ہوگا، پھر آپ کو پہلے وہ چیزیں نکالنی پڑیں گی اور پھر یتاتاً 20 ڈول نکالیں گے جو کم سے کم ہے۔ یہ جو چڑیا وغیرہ، کبوتر وغیرہ، ان کی جو لید وغیرہ ہے، اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسی چیز جس کے اندر کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا، خون کے بغیر ہوتے، ان میں سے کوئی پانی میں مر جاتا بھی پانی پلیت نہیں ہوتا، جیسے مچھی مر جائے، مینڈک مر جائے، یا جو پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں ان میں سے کوئی مر جائے تو اسے پانی پلیت نہیں ہو جاتا۔ مچھر بگنے سے، مکھی مرنے سے، یا کوئی بچھو وغیرہ مرنے سے پانی جو وہ پلیت نہیں ہوتا، ان کے مرنے سے پلیت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف گر جائے اور وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ گر جائے، زندہ نکل جائے، اور جسم پر نجاست نہ ہو، انسان یا کوئی جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اگر جسم پر نجاست ہوگی تو پلیت ہو جائے گا، بہت پہ پیشاب کا قطرہ لگا ہوگا پلیت ہو جائے گا۔ لیکن یہ جانور اگر نجاست کے بغیر ہوں تو وہ اگر صرف گر جائیں، مرے نہیں، زندہ نکل آ جائیں، تو پانی جو ہے وہ پلیت نہیں ہوگا۔ اسی طرح خچر، گدھا یا جو پرندے جو چیختے پھاڑتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز گر جائے، صرف گر جائے، اوپر گندگی وغیرہ نہ ہو، تو اسے بھی گرنے سے صرف پانی جو ہے وہ پلیت نہیں ہوگا۔ اور جو چیزیں پانی میں گریں اگر وہ ان کا لعاب پانی تک پہنچے، یعنی منہ پانی تک پہنچ جائے، تو وہ پانی جھوٹا ہو گیا۔ جھوٹے کا جو پہلے آپ نے حکم پڑھا ہے کہ چاہے کتے کے جھوٹے کا یہ حکم ہے، فلاں کی یہ حکم ہے، جانوروں کا وہ حکم اس پر جاری ہوگا جو جھوٹے کا حکم ہے۔ آپ نے اگر دیکھا پانی میں جانور جو ہے وہ مرا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کب گرا، پتہ نہیں ہے کب گرا ہے، جانور مرا ہوا ہے، تو اب پیچھے آپ اسے وضو بھی کرتے رہے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں جو پانی آپ نے استعمال کیا اس کو آپ دہرائیں گے، جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی دہرائیں گے۔ اگر جانور صرف مرا ہوا ہے، لیکن اگر جانور مر کر پھول بھی گیا ہے، پھول جاتا ہے نا کوئی ٹائم زیادہ گزرے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں وغیرہ، جو 3 دن اور 3 راتوں میں جو آپ نے وضو کیا، جو کپڑے دھوئے، وہ سارے جو ہے وہ دوبارہ آپ کو دھونے پڑیں گے کپڑے، اور جو نمازیں اس میں پڑھی ہیں وہ ساری دہرانی پڑیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔